السلام ناظرین، آپ کا میزبان ایان اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ آفیشیل ٹی وی۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ینگسٹر پولیٹیشین اور جناب وسیم اختر صاحب سے، اور سندھ کونسل کے ممبر بھی ہے۔ آج جانتے ہیں کہ یہ ابھی الیکشن بھی آنے والے 2023 میں جنرل الیکشن، تو ان کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور کہاں مصروفیات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم بھائی کیسے، خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ وسیم بھائی یہ بتائیں خوبصورتی کا راز کیا ہے آخر؟ خوبصورتی کا راز یہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک مسلمان کے ترازو میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کی خوش خلقی ہوگی۔ تو الحمدللہ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو یقیناً جو ہے پھر وہ آپ کی خوبصورتی نیچرلی دکھتی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بھابھی کا بہت زیادہ پیار ہے۔ جی نہیں، ظاہر سی بات ہے فیملی والے پیار کرتے ہیں، جب آپ دوسروں سے پیار کرتے ہیں تو یقیناً لوگ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یہی آپ کی خوبصورتی کا راز ہوتا ہے۔ اچھا، جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کیا مصروفیات ہے، کیا ایکٹیویٹی ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں، جنرل الیکشنز کا تو ابھی اعلان نہیں ہوا۔ 2023 میں تو ہوگا؟ جی 2023 کے اندر انشاءاللہ یقیناً ہوگا جنرل الیکشن، لیکن اس سے پہلے کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر، میرپور خاص کے اندر جو الیکشنز ہونے ہیں وہ ہیں لوکل باڈی کے الیکشنز ہونے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہے وہ جنوری 15 کی دی ہے، تو انشاءاللہ ابھی پہلے ہم لوکل باڈی الیکشنز کے اندر ہیں، اس کے بعد پھر جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہمیشہ سے روٹی کپڑا اور مکان رہا ہے، اور اگر ہم بات کریں بھٹو صاحب کی یا محترمہ بے نظیر صاحبہ کی، تو انہوں نے یہ زندگی اس منشور کے ساتھ گزاری ہے، تو آپ اس منشور کو کس طرح فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینوفیسٹو ہے وہ سب سے پہلا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جی جی، اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، جی جی، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ سوشلزم مین یہ ہے کہ آپ مساوات محمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ تو ہم بالکل اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، بالکل شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو اسی لیگیسی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو نہ صرف اپنے نعرے اپنے وعدے کو پورا کرتی ہے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ کرتی آئی ہے۔ لوگ گواہ ہیں، عوام گواہ ہیں، ینگسٹر گواہ ہیں کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے عوام کو روٹی کپڑا مکان دیا، روزگار دیا، اور ابھی پچھلی حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی 2008 سے 2012 تک کی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریکارڈ 69 لاکھ جابز دیے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں عوامی رائے ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ روزگار دیتی ہے۔ اچھا وسیم بھائی، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم پی کا ٹکٹ ملا، تو آپ اپنے حلقے سے ووٹ کیوں نہیں نکال پاتے، اور کیا وجہ ہے آخر؟ دیکھیں، میں الحمدللہ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں میری پارٹی لیڈرشپ کا، کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میری باقی لیڈرشپ کا، جنہوں نے مجھے میرا نام تجویز کیا اور جن کی سجیشن تھی کہ مجھے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے نامزد کیا۔ اور جہاں دوسری آپ کی بات رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی کراچی یا ڈفرینٹ علاقے میں جو آپ کے حلقے رہتے ہیں، اسپیشلی میرے حلقے کی بھی اگر آپ بات کریں تو یہ آپ کو میں بتا دوں، جب شاید آپ کی پیدائش نہیں تھی اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے سے جیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں قومی اسمبلی کے ایک ممبر رہ چکے ہیں جو میرے بھی استاد ہیں، میرے اور بھی باقی مجھ جیسے جتنے نوجوان ہیں ان کے رول ماڈل ہیں، آفاق خان شاہد صاحب، وہ یہاں سے جیت چکے ہیں۔ اچھا، پچھلے 20-30 سالوں سے جو اورنگی کا جو سینیریو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا ہوگا، اور آپ جیسے بے شمار ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے کبھی اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ چینجنگ لا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کا نہ فطرہ اپنا تھا، نہ چندہ اپنا تھا، نہ کھال اپنی تھی، نہ ان کے ووٹس اپنے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ مرحومین تھے ہمارے، ان کے ووٹ بھی کسی اور پارٹی کو ڈل جایا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ چیزوں کی چینجنگ آ رہی ہے، ہماری ینگ بلڈ، ینگ جنریشن جو ہے وہ ان چیزوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی بار آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف صوبائی اسمبلی کے ممبران بلکہ قومی اسمبلی کے ممبران بھی اورنگی سے کامیاب ہوں گے۔ وسیم صاحب، کراچی میں چائنا کٹنگ بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، چائنا کٹنگ آپ کو پتہ ہے ایک جو مخصوص جماعت تھی ان کی جانب سے کی جا رہی تھی کراچی کے اندر، جب کراچی میں ان کے
40 سے زائد MPAs تھے, جب ان کے MNAs تھے, جب ان کے سینیٹرز تھے, جب ان کے میئر کراچی تھے, تو ان کی سربراہی کے اندر وہ چائنا کٹنگ کیا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا راستہ روکا ہے اور ہمیشہ روکتی رہی ہے, اور اب الحمدللہ کسی جگہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چائنا کٹنگ ہو رہی ہو. ہاں اگر کہیں ہو رہی ہے تو بالکل اس کی نشاندہی کرتے ہیں, گورنمنٹ اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے, ہمارے فورسز جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. تو ایز سچ تو ابھی کوئی چائنا کٹنگ کا تصور ہے ہی نہیں. اگر کوئی بھی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور کارروائی ہوگی اس کے خلاف. وسیم صاحب, جو ابھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب جو ہٹے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وجوہات کیا ہے؟ اچھا, میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دوں کہ مرتضی وہاب صاحب تقریباً 1 سال 2 مہینے ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے, اور آپ نے اور کراچی کے تمام شہریوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح دن رات محنت کی اور شہر کو ریہیبلیٹیٹ کیا, شہر کے پارکوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا, کراچی کی سڑکیں بنائی, 2000 سے زائد نئی سڑکیں بنائی گئی, یونیورسٹی روڈ ہو یا ٹیپو سلطان روڈ ہو, ٹیپو سلطان فلائی اوور ہو, یا جتنے انڈر بائی پاسز ہوں, یہ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب کی سربراہی میں بنائے گئے. اور الحمدللہ کراچی کو تفریح کے مقامات جو کراچی کے اندر آپ نے منوڑا بیچ دیکھا ہوگا, یہ بھی مرتضی وہاب صاحب نے ہی بنائی, انہی کی یہ خواہش تھی اور انہی کے کاوشوں سے یہ کراچی کو ڈیولپ کیا گیا اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے. اچھا, اب آپ نے جو بات کی مرتضی وہاب صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے, تو ایک MOU سائن ہوا تھا MQM کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشترکہ طور پر, کہ ہم اس عرصے کے بعد مرتضی وہاب صاحب کو جو ایڈمنسٹریٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی جگہ پہ یہ ایڈمنسٹریٹر لے کریں گے. تو ہم نے اسی وعدے کو پورا کیا سندھ گورنمنٹ نے, اور اس مرتضی وہاب صاحب کی جگہ دوسرے ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تعصب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن بہت ہوئی ہے, اس تعصب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں چونکہ نہ نیب کا چیئرمین ہوں, نہ میرے انڈر میں اینٹی کرپشن آتی ہے, میں ریئلسٹک بندہ ہوں, جو دیکھتا ہوں اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں. کوئی ایسا دور نہیں ہے جہاں جب کرپشن نہ کی گئی ہو, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ دوسروں کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کر انہی کے اپنے لوگ کرپشن کرتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر, لیڈرشپ کے اوپر کئی مقدمات بنائے گئے, صرف ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے, جو کہ آج تک ثابت نہیں ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر سینکڑوں کیسز بنائے گئے جو آج تک ثابت نہیں ہو گئے. خود صدر زرداری صاحب کے اوپر کئی ایسے احتساب کے کیسز بنائے گئے, ان کو گرفتار کیا گیا بغیر کسی سزا کے, انہیں 11 سال جیل میں رکھا گیا, لیکن آج تک کوئی پروف نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, بیسیکلی جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کو سزا ملنی ہی چاہیے, ان کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے, لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو کیسز بنائے جاتے ہیں, جو جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں, کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک ناشتے کا بل ہے وہ لے کر آیا گیا, ان صدقے کا ایک بکرا دیا گیا, وہ اس کو احتساب میں لے کر جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بھونڈی قسم کی جو چیزیں آتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف بالکل مقدمہ ہونا چاہیے, اور کیس کو انجام تک بھی پہنچانا چاہیے. باقی یہ میلا فائٹنگ کے طور پہ جو ہے نا, یہ کیسز نہیں کیے جانے چاہیے لوگوں کے اوپر. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ. آپ کے حلقے میں اورنگی ٹاؤن میں ایجوکیشن بہت پیچھے ہے, سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا آپ نے کالج اس کو گورنمنٹ اسکول میں اضافہ کیا جائے؟ دیکھیں, میری ابھی سید سردار علی شاہ صاحب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, ملاقات ہوئی تھی ان سے, اور میں نے ان کو ایک اپلیکیشن بھی موو کی, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے نا بہاریوں میں کہتے ہیں لکھتم کے آگے بکتم نہیں چلتا, تو ہم نے ان رائٹنگ ان کو دی ہے. اور میں شاید ڈفرینٹ سوچتا ہوں. میرے پاس اس وقت 4 سے 5 کالجز اورنگی ٹاؤن کے اندر ہمارے حلقے کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے اندر ٹیچرز کا نہ ہونا اور اسٹوڈنٹ کا نہ ہونا بڑا ایک لمحہ فکر کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں نئے کالجز تو ہم بنا دیتے ہیں, لیکن اگر اس میں اساتذہ نہ ہو, اس میں پڑھائی نہ ہو, تو وہ بیکار ایک اسٹرکچر کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو میں جو ابھی میں نے میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ, میں
نے یہی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کالجز کو آباد کیا جائے. اگر ان 4 یا 5 کالجز کو آپ آباد کریں تو ایٹ لیسٹ 10 to 15,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں سے ڈگری لے سکتے ہیں, ہائر اسٹڈی یہاں سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو اس کے حوالے سے بات ہوئی. دوسری آپ نے اسکول کی بات کی, تو ابھی بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جو کہ بند ہو گئے تھے یا جن کا اسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا, ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. کچھ کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اور کچھ کو ہم اور کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں میری پرائرٹی کے اندر فرسٹ پرائرٹی ایجوکیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے ینگسٹر کی اچھی کاؤنسلنگ کروں, ان کو اچھی ایجوکیشن دوں, ان کو معیاری تعلیم ان کے علاقے میں ان کو ملے, تو یقیناً وہ اچھے آگے جا کے اور اچھی تعلیم لے کر وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, جج بن سکتے ہیں, بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں, آرمی چیف بن سکتے ہیں, وہ آگے جا سکتے ہیں اپنے فیوچر کے اندر, پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنے علاقوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میرے نظر میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو میں نئے اسکول بنانے کے بجائے انہی اسکول کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اچھے طریقے سے چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اورنگی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اورنگی کے اندر بہت سارے ایسے جو اسکول تھے جن کو گورنمنٹ آپریٹ کیا کرتی تھی, اب جو اورنگی میں کچھ ایک مافیا سمجھ لیں ایجوکیشن کے اندر بیٹھا ہے, ایک نقل مافیا بیٹھا ہے, ایک جو این جی اوز اسکول ہیں اس کو ڈاکومنٹیشن کی فورجری کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے انڈر لے لیا ہے. اچھا, جو این جی اوز اسکول ہیں جس کی فیس ہونی چاہیے 100 روپے سے 50 روپے, وہاں پر 2,000 روپے 3,000 روپے فیس لیے جا رہے ہیں. جی بالکل 5,000 4,000. ابھی ہم نے لاسٹ اس میں آڈٹ بھی کی ہے کچھ اسکولوں کی, اس کے پاس ہمارے پاس آڈٹ رپورٹ بھی ہے, وہ آڈٹ رپورٹ میں نے سبمٹ بھی کی ہے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم بہتر کرنے جا رہے ہیں, بہت مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس انشاءاللہ اچھا ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو ہمارے بچے پڑھیں گے, آگے کی جانب بڑھیں گے, ہمارا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا. تو اس پہ ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا اور اسی پہ ہم سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. وسیم اختر کو آگے کبھی موقع ملے پارٹی چینج کرنے کا, کیا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی تو ہمارا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تو کبھی ہو سکتا ہے, کبھی تو چینج. میں بون بر جالا ہوں, میرے والد صاحب, میرے دادا, میرے آلموسٹلی فیملی کے 99.9% لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پریفر کرتے ہیں, بلانگ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. میرے بھائی آپ اگر دیکھیں تو سارے بھائی پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, پیپلز پارٹی کے. ہم خود ادنا سا کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہماری تعلق ہے نا وہ سانسوں کی حد تک ہے کہ ہماری سانسیں تو ٹوٹ سکتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی سے ہمارا جو ہے آفر ہوئی ہے. ایسے تو بہت آفر ہوئی ہے, ایسے تو بہت آفر ہوئی ہے, ٹائم میں بہت آفر ہوئی ہے کہ آپ لوگ چھوڑ دیں یہ اور اس بنیاد کے اوپر. بہت ڈرایا گیا ہمارے گھروں کو, گھروں میں آگ لگائی گئی, بہت ساری چیزیں کی گئی, لیکن ہم الحمدللہ ہمارے والد صاحب اسٹینڈ پہ لے کر کھڑے تھے پیپلز پارٹی کے لیے. آج ہم بھی وہ علم لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے جب تک چاہا تو سانسوں تک کھڑے. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر آگے کیا دکھ رہا ہے کراچی کا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیوچر ہے وہ بالکل برائٹ ہے. بہت سے کراچی کا نہیں, کراچی کا فیوچر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لازم و مظلوم ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو غریبوں کی ترجمانی کرتی ہے, دیکھیں جو مزدوروں کی ترجمانی کرتی ہے, جو کسانوں کی ترجمانی کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کی ترجمانی کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کی پالیسی, جس کا نیریٹو, جس کا نظریہ ہے, باقی اس کے علاوہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ایسا نظریہ آپ کو نہیں ملے گا. اور جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں, جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا, تو میرے والدین نے, میرے والد نے کوڑے کھائے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا, ظلم سہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا. خود ہم نے بڑے مظالم کا سامنا کیا, جیلے گئے, لیکن ہم نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑیں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری رگ رگ کے اندر ہے, اس کا نظریہ ہمارے اندر ہے. جو فلسفہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, جو نظریہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ملا, تو وہ انشاءاللہ تسلسل چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب کے ساتھ جاری و ساری رہے گا, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم عوام کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں گے. وسیم اختر صاحب اپنے آگے کا فیوچر کیا دیکھ رہا ہے, کیا ایم این اے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی اپنا فیوچر کیسے بتا سکتا ہے نا, یہ تو اس ڈیپینڈ آف اللہ کہ اللہ پاک کیا چاہے. اللہ پاک آج چاہیں گے میں آج بن سکتا ہوں, وہ تو میرے رب کے کرامات ہیں نا وہ تو. اور الحمدللہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو جو چاہے دے سکتا ہے. اپنی طرف سے آپ کوشش کرتے ہیں, تو اپنی طرف سے ہماری کوشش ہے, باقی پارٹی لیڈرشپ نے موقع دیا اور انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہوگا انشاءاللہ ضرور کریں گے. وسیم اختر اسمارٹ ہے, گاڑیوں کا بھی شوق ہوگا.
جی بالکل ہے. تو کون سی گاڑی کا شوق ہے اور کتنی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے اور میرے پاس گاڑیوں کی کلیکشن ہے. اس وقت میرے پاس گاڑیوں کی کلیکشن ہے, ڈفرینٹ کیٹیگری کے اندر ہے. چونکہ میں آف روڈنگ بہت پسند کرتا ہوں, میں زندہ دل ہوں, تو مجھے زندہ دلی پسند ہے, تو مجھے آف روڈنگ کا بہت شوق ہے, تو اس کے لیے میں نے آف روڈنگ کے لیے رکھی ہے. میرے پاس کلیکشن ہے الحمدللہ گاڑیوں کی. تو سیاستدان تو اکثر جیل جاتے ہیں, لیکن میں آج تو نہیں گیا. کسی پہ لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. تو مجھ پہ جو مقدمہ بنا تھا, ایک بنا تھا انسداد دہشت گردی کا. تو اس وقت انسداد دہشت گردی کا جو ہے وہ قانون بھی نہیں تھا, اور اس وقت یہ مقدمہ چلتا تھا ہائی کورٹ میں. میرے جج تھے, ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے, جسٹس مقبول باقر. تو جب میں اریسٹ ہوا, مجھے رینجرس نے اریسٹ کیا, اس کے بعد میں لے کے مجھے گئے, سیکنڈ ڈے مجھے ہائی کورٹ میں پیش کیا. تو جج صاحب نے مجھے دیکھا, مجھ سے پوچھا, تو میں نے بتایا سر میں تو انوسنٹ ہوں اور ایسا ایسا واقعہ تھا. تو جج صاحب نے اسی وقت انسداد دہشت گردی ختم کر دی, مجھے ریلیز کر دیا, اور آفٹر آئی تھنک دو مہینے کے اندر یہ کیس میں بھی میں بری ہو گیا. اس کے بعد پھر تقریباً 1 سال کے گیپ سے مجھ پہ ایک اور مقدمہ بنا, چونکہ وہ تھا 69C کا. تو اس میں بھی میں اریسٹ ہوا, جیل گیا, اور جیل میرے خیال میں ودن 7 to 8 ویک, 7 سے 8 ہفتے کے اندر جج نے جو ہے وہ مجھے بری کر دیا. اور جج بھی بڑے زبردست تھے, ان کا نام تھا ثناء اللہ غوری صاحب, نارکوٹکس کا کیس تھا وہ, اور الحمدللہ, اور اب تقریباً 10-12 سال ہو گئے, اب تک الحمدللہ کوئی کیس نہیں بنا مجھ پہ, اور اللہ نہ کرے. ویسے ایک چیز کا مجھے پتا ہے, میرا ایمان ہے, جب اگر آپ نے کچھ کیا نہ ہو اور آپ پہ FIR بن جائے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ کا کیس جھوٹا ثابت ہو جائے گا. سچ کو دیکھیں, سچ غالب آ جاتا ہے, تو سچ کو کبھی چھپایا نہیں جاتا. تو الحمدللہ میں 2 دفعہ جیل گیا ہوں, مجھ پہ 2 مقدمات بنے, اور الحمدللہ دونوں مقدمات میں ود ان دا ڈیز, یعنی کہ آپ یہ سمجھیں ہفتوں کے اندر, ایک میں 7 ہفتے کے اندر میں بری ہوں, اور ایک میں میرے خیال میں شاید کوئی 1-1.5 مہینے کے 2 مہینے کے اندر میں بری ہوں. تو الحمدللہ جیل تو میں نے دیکھ لی ہے. اچھا. وسیم اختر فل ٹائم سیاستدان ہے, ماہانہ خرچہ کتنا ہو جاتا ہے؟ نہیں یار دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ٹو بی آنیسٹلی بتاؤں, کہ گاڑیوں کا بھی شوق ہے. فل ٹائم آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے نا, آپ نے کام کرنا ہے. آپ کی دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگری ہوتی ہے آپ کی لائف. ایک آپ کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے, آپ بزنس کرتے ہیں, ایک وہ لائف آپ کی ہوتی ہے. ایک آپ کی پولیٹیکل لائف ہوتی ہے, وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, پھر ایک آپ کی ہوتی ہے پرسنل لائف ہوتی ہے, وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک آپ کی سوشل لائف ہوتی ہے, وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ کیٹیگریز ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں 100% پولیٹیشین ہوں. آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ گھر میں پالیٹکس تو نہیں کر سکتے. تو یقیناً آپ پالیٹکس ڈفرینٹ ہے, وہ پروفیشن آپ کا ڈفرینٹ ہے. آپ کی جاب پروفیشنل, یقیناً آپ کوئی جاب کرتے ہوں گے, کوئی بزنس کرتے ہوں گے. سیاست سے پیسے تو نہیں کمائے جاتے نا, سیاست سے میں پیسے سیاست میں جانے کے لیے تو لوگ پیسے کما رہے ہیں. دیکھیں وہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے. الحمدللہ میں وہ پولیٹیشین, وہ سیاسی کارکن ہوں. مجھے میری قیادت نے 2 دفعہ نوکری دی, اور وہ میں نے جاب ریٹرن واپس کی کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں, میں سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتا. تو میں اپنی لیڈرشپ, جو میری کراچی کی لیڈرشپ تھی, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ مواقع دیے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے موقع ملا, جو میں نے اویل کیا, جو میں کر رہا ہوں آگے ان فیوچر کر رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں اور بھی لوگوں کو ایسے مواقع ملنے چاہیے. ہمارے اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ینگسٹر آئیں گے. بہت بڑا ایک ہمارا, آپ کو پتا ہے 60% کی جو ہمارے ملک کی پاپولیشن ہے وہ ینگسٹر ہے, بہت بڑی تعداد ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں اگر وہ آگے آئیں گے تو یقیناً سیاست کو 4 چاند لگے گا. اور چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب خود ایک ینگ ہیں, تو یقیناً ان کی کیبنٹ بھی اسی طرح ینگ ہوگی, سارے لوگ ینگ ہوں گے, تو ایک اچھا مزہ آئے گا کام کرنے میں, اور پاکستان کی ترقی اور شہر کی خوشحالی کے لیے ہم کام کریں گے, اور مل کے کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ نے ایکسپینڈیچر کا پوچھا کہ ایکسپینڈیچر آپ کا سیاست میں کیا آتا ہے. دیکھیں سیاست کے اندر کیٹیگری ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. سیاست میں آپ خدمت کو ترجیح دیتے ہیں, اور وہی خدمت آپ کی پہچان بنتا ہے. یعنی آپ کا لہجہ, آپ کا اخلاق, آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کی گیدرنگ, یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں, آپ کی پالیٹکس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں, تو یقیناً آپ کا لوگوں کے میں امپیکٹ بھی اچھا جاتا ہے لوگوں کا. تو میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ایک پولیٹیشین میں جو اس کے لوگ ہوتے ہیں, جو اس کے علاقے کے, اس کے محلے میں رہنے والے ہوتے ہیں, یا اس کے گھر والے ہوتے ہیں, جب تک وہ اس کو رسپونڈ نہ کرے تو کوئی اور اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتا. مین ٹو سے کہ ایک بندہ جس کے گھر والے اس کو پولیٹیکل مانتے ہی نہیں ہیں, یا اس کو وہ اپروچ ہی نہیں دیتے, یا اس کو وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتے,
تو باقی لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بنسبت اگر آپ کو میں اپنے بارے میں بتاؤں تو الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا، سارے دوست دیکھتے ہیں، میری آلموسٹلی پوری فیملی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ میرے دوست احباب، جاننے اٹھنے بیٹھنے والے. تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے. وہ کیسے صحیح تو بات. ڈیپینڈ کرتا ہے اسی پہ. اور میں دو چیزوں پہ بلانگ کرتا ہوں، یا تو قائل کریں یا تو قائل ہو جائیں ہو جائے، آپ. صحیح. اگر آپ کے اندر، آپ کسی سے بحث مباحثے میں نہ جائیں، آپ کے اندر اگر قائل کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ قائل کریں، اور اگر کوئی اور آپ کو قائل کرتا ہے اور آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو آپ اس کی بات پہ قائل ہو جائیں. دو چیزیں، آپ اس بحث کو آگے نہ لے کر جائیں. اچھا وسیم بھائی، ایک بات میں تو فنی پوچھنے والا ہے، کیا بھابھی سے کبھی ڈانٹ پڑا ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا بندہ، آپ اگر کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی بھی شخص دنیا کا طاقتور ترین شخص ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات اپنے گھر میں، لیکن ایسی صورتحال تو نہیں ہوتی. بھابھی کیوں ڈانٹیں گی؟ جب آپ بھابھی سے ڈانٹ سننے والا کام ہی نہیں کریں گے تو وہ کیوں ڈانٹیں گی آپ کو؟ آپ وہ کام ہی نہ کریں کہ آپ کو ڈانٹ سننا پڑ جائے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے وسیم اختر صاحب، ینگ پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے. لاسٹ میں کچھ گپ شپ ٹی وی کے بارے میں کہنا چاہیں گے، جو گپ شپ ٹی وی کو دیکھتے ہیں؟ یار میں تو ایان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے جو آپ انٹرویوز کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، مجھے خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ کے لیے بہت پر امید ہوں کہ ایک اچھا چہرہ آپ اورنگی ٹاؤن سے نکلیں. بہت اچھی ایک آپ کی ٹیم ہے جو کہ کام کر رہی ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ، بہت سارے دوست جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ آپ بہت آگے کی طرف جائیں گے، آپ کا مستقبل بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. اور ہم سب دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کا ایک دن ہوگا کہ آپ ایک یو ول بیکم اے سپر اسٹار انشاءاللہ. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے وسیم بھائی، بہت اچھے میرے بڑے بھائی جیسے بھی ہے، اور مجھے بہت گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو اپنے انٹرویو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان ایان اختر کو اجازت دیے، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.